کریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں کل سے شرک کے عنوان پر گفتگو چل رہی ہے، اور آج اس کے باقی جو گوشے ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم شرک فی العبادت نہیں کرتے، اور شرک فی العبادت کے حوالے سے میں نے اس پر جو سوالات ہو سکتے تھے ان کے جوابات بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ اور اگر کوئی سوال بنتا ہو، ذہن میں آ جائے کسی کے، تو وہ مجھے بتا دینا، انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لیں گے۔ اب اس سے آگے کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ چومنا سجدہ نہیں۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو جو آدمی زندہ ہے اس کے ہاتھ چوم لینا، چلو یہ تو شرک نہیں بنتا، سجدہ نہیں بنتا۔ ایک آدمی کی روح پرواز کر جائے، جسم سے روح نکل جائے، اب اس کا بوسہ لینا یہ شرک ہوگا، تو یہ بھی شرک نہیں بنے گا۔ دیکھیں، شرک ہر جگہ ہی شرک ہوتا ہے، وہ معاملہ خواہ زندہ سے کیا جائے، خواہ قبر والے سے کیا جائے، شرک شرک ہے۔ تو اس کی مثال کے لیے صحیح بخاری شریف کی حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 166 ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال پر انوار ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول برحق بالتحقیق، آپ اس حجرہ مبارک میں تشریف لائے جس حجرہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا، حجرہ عائشہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آتے ہی کیا کیا
جھکے اور جھک کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 166، جہاں میرے نبی کے وصال کا باب ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے، پھر جھکے، کیونکہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہو تو جو آدمی اس کا بوسہ لینا چاہے وہ کتنا جھکے گا، اس کو تو جھکنا پڑتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا کا وصال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ کے وصال کے بعد آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور ساتھ لفظ بولے، فقال یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے اللہ کے نبی، اللہ کبھی بھی آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ساتھ یہ لفظ بھی کہے تو پتہ چلا وصال کے بعد بھی اگر کسی کا بوسہ لیا جائے تو پھر بھی شرک نہیں بنتا۔ اگر شرک بنتا ہوتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وصال پر انوار کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کا بوسہ نہ لیتے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہی عمل ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تو کوئی کم نہیں نا، معمولی تو نہیں، صحابی رسول ہیں، خلیفہ اول برحق ہیں، رازدان مصطفیٰ ہیں، شرک سے کوسوں دور ہیں، لیکن انہوں نے یہ عمل کیا۔ چلو اس سے آگے چلتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا وصال ہوا تو ابن ماجہ شریف اور مشکات شریف میں ہے، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کا بوسہ لیا وہو میت، اس حال میں کہ وہ میت ہو چکے تھے، فوت ہو چکے تھے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے بوسہ لیا۔ اب بتاؤ اب پھر شرک کیسے ہوگا؟ جو کام خود اللہ کے نبی کر رہے ہیں، جو کام ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، تو وہ کام شرک کیسے ہوگا؟ یا وہ سجدہ کیسے پڑے گا؟ اور اسی پر ایک بات اور کرتا جاؤں، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور آگے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی، وہ تو قبر سے باہر تھے، جب قبر کے اندر چلا جائے اس کے بعد قبر کا بوسہ لینا جائز نہیں۔ اس میں ہمارے اپنے علماء فقہا کا اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بوسہ لے لے، آپ اس کو گمراہ تو کہہ دیں گے، مشرک نہیں کہہ سکیں گے، حرام کام نہیں کیا اس نے، زیادہ سے زیادہ مکروہ کہہ دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر انوار کے کتنے سالوں بعد مروان کا دور حکومت تھا، آپ لوگ جانتے ہیں مروان کا دور حکومت کا پایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے۔ مروان آیا مدینہ شریف میں، مستدرک امام حاکم اور مجمع الزوائد کی صحیح حدیث ہے،
مروان آیا مدینہ شریف میں، آقا علیہ السلام کی قبر انور پہ آیا، اس نے دیکھا، لفظ ہے رآ رجلا واضعا وجہہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر چہرہ رکھے ہوئے تھا، واضعا وجہہ، اپنے چہرے کو رکھا ہوا تھا، علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی قبر انور پر۔ مروان نے آ کے پیچھے سے پکڑ لیا اور فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا مروان جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ تو جب اس نے دیکھا یہ آدمی کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ چہرہ لگائے ہوئے تھا، جب اس نے پیچھے مڑ کے کہا نا مروان جئت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، ولم آت الحجرہ، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، تو یہ کون تھا؟ یہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے ہمارے بعض علماء نے، ہمارے اپنے علماء کے اندر اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے کی قبر انور کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے، لیکن ہمارے ہی بزرگ علماء فقہا انہوں نے منع کیا، کہتے بوسہ نہیں لینا چاہیے۔ اس میں بڑا اختلاف ہے، بعض نے کہا والدین کی قبر کا بوسہ لے سکتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ والدین کی قبر کا بوسہ لے سکتے ہیں، کسی اور کی کا نہیں لے سکتے۔ اگر والدین کی قبر انور کا بھی بوسہ لے سکتے ہیں تو پھر شرک تو نہ ہوا، نجائز تو نہ ہوا نا، وہ الگ بات ہے کسی اور کا لینا جائز ہے کہ نہیں، لیکن جب والدین کی قبر کا بوسہ لینا جائز ہے تو پھر شرک اور حرام تو نہ ہوا۔ استدلال یہی حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی، لیکن یہاں پر ہمارے علماء نے منع کیا۔ جو روکتے ہیں وہ کیوں روکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی بوسہ لے رہا ہو تو یوں ہی لگتا ہے دیکھنے والے کو یہ سجدہ کر رہا ہے، تم تو بوسہ لے رہے ہو، جو دور سے دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا یہ سجدہ کر رہا ہے، اس کے عقیدے میں فرق آ جائے گا، وہ سمجھے گا سجدہ کرنا جائز ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ قبر کو سجدہ کر دے گا۔ آپ کے اس فعل کی وجہ سے ایک حرام کام اور شرک کام ہو سکتا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں احتیاط کرنا چاہیے، نہیں چومنا چاہیے، نہیں بوسہ لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی لے لے، اچھا اگر نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی جالی کا کوئی بوسہ لے لے، ویسے تو وہ لینے نہیں دیتے، وہ جو شرطے کھڑے ہیں وہ اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ بوسہ نہیں لینے دینا۔ اگر کوئی لے بھی لے وہ تو قبر انور ہے ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں۔ اب حجرہ مبارک کے اندر قبر انور ہے، یہ جو موجودہ عمارت ہے روضہ انور کی، یہ اس حجرے کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ یہ عمارت اس حجرہ مبارک کے اوپر بنی ہوئی ہے، ایک وہ چھت اوپر باقاعدہ موجود ہے، اس کے بعد یہ روضہ انور کی یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے یہ موجود ہے، اور ایک آدمی اس کی جالی کا بوسہ لے لے، روضہ انور کا بوسہ لے لے، قبر کا بوسہ تو اس نے لیا ہی نہیں، اس لیے کہ قبر انور تو بہت نیچے ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی مزار کے دروازے کا بوسہ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں، سارے ہمارے علماء کہتے ہیں۔ تو مزار جو ہے وہ تو قبر نہیں ہے، اور اکثر بزرگوں کی قبروں کا یہی حال ہے، قبر بہت نیچے ہے، اوپر جہاں گنبد بنا ہے قبر اس سے بہت نیچے ہے۔ مثال کے طور پہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور بہت زیادہ نیچے ہے،
اوپر نہیں ہے، اوپر صرف انہوں نے ایک نشان بنا دیا، مزار بنا دیا۔ قبر انور وہاں نہیں ہے، قبر انور تو وہ جو بیسمنٹ ہے اس میں، اس کے نیچے ہے، بیسمنٹ کے وہاں قبر انور ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مزار کے دروازے کا یا دیوار کا بوسہ لے لے تو وہ قبر کا تو لے ہی نہیں رہا، قبر تو بہت نیچے ہے۔ اس لیے علماء نے روکا۔ ویسے ہمارے سیدی و سندی حضور قبلہ فقیہ اثر قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں سن 93 میں پہلی مرتبہ عمرہ شریف کے لیے حاضر ہوا ان کے ساتھ۔ تو میں نے وہاں سوال کیا، میں نے کہا جی روضہ شریف کو جالی کو چوم لینا چاہیے کہ نہیں؟ فرمانے لگے چوم تو سکتے ہیں، جائز ہے بالکل، لیکن ہم نہیں چومتے۔ میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں چومتے؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہونٹ جو ہیں وہ ناپاک ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ ان پاک جالیوں کو چوم سکے۔ فرماتے اس لیے میں نہیں چومتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی قبر پہ جانے کا طریقہ یہ 4 فٹ 4 ہاتھ قبر سے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، دعا مانگ دو، جو پڑھا پڑھایا ہے، قل شریف پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لی، درود پاک پڑھا، اس کو ہدیہ کر دو کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے نا، میں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب میں صاحب قبر کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ ہے بخشنے کا۔ اچھا، تو اب اگلی بات کرتے ہیں۔ ہم شرک فی العبادت بھی نہیں کرتے، اور دوسری قسم ہے شرک فی الذات۔ شرک فی الذات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کسی کی ذات ماننا۔ ہم اللہ کی ذات جیسی ذات کسی کی نہیں مانتے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی تم لاہور والے کو رب مانتے ہو، تم نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کے برابر مانتے ہو۔ ارے اللہ کے بندو، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اللہ جیسی کیسے ہو سکتی ہے، اور ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم سبھی لوگ میلاد کی خوشی کرتے ہیں۔ وہ میلاد کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم خوشی منا رہے ہیں، کس کی؟ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، یعنی 12 ربیع الاول کو میرے آقا کی پیدائش ہوئی۔ بعض دوست کہتے ہیں جی 9 ربیع الاول کو، چلو 9 کو یا 12 کو، 3 دن کا فرق ہے نا، لیکن ہوتی تو پیدائش ہے نا، یوم پیدائش ہے۔ اب یوم پیدائش کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا کی ولادت ہوئی۔ ارے اللہ کے بندو، جس کی پیدائش ہو نہ وہ اللہ ہو سکتا ہے نہ اللہ جیسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ، آپ نے کل والے لیکچر میں سنا کہ قل هو اللہ، پرسوں والے لیکچر میں سنا قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ تو جو کسی کو جنے بھی نہ اور نہ اس کو کسی نے جنا ہو، وہ اللہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ، والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، دادا جی کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب، دادی کا نام حضرت فاطمہ، نانا جی کا نام جناب وہب، نانی جی کا نام جناب برہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا دادا بھی موجود، دادی بھی موجود، نانا بھی موجود، نانی بھی موجود، والد بھی موجود، والدہ بھی موجود۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی، میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا، 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ ماں باپ بھی موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے، پھر میرے نبی کی ذات اللہ جیسی کیسے ہو گئی؟ اللہ جیسی کیسے ہو گئی؟ تو اس لیے جب ہم میلاد مناتے ہیں، یہ شرک نہیں کرتے، شرک کی جڑیں اکھیڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں
ارے اللہ کے بندو، یہ میرے نبی کا یوم پیدائش ہے، اللہ کا تو یوم پیدائش ہے ہی نہیں، کیونکہ جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں ہے، جو اللہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو گنبد خضرا میں کیا ہے؟ گنبد خضرا کے نیچے میرے آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ ہم کیوں جاتے ہیں؟ جی جہاں آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ یہ آج بھی وہاں مسجد نبی میں یہ حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں بھی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب جس کی قبر ہو اس کا مطلب اس کو موت آئی ہے، موت آئی تو قبر بنی نا، تو جس کو موت آ جائے، جس کی قبر بن جائے، وہ نہ اللہ ہو سکتا ہے نہ اللہ جیسی ذات ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اللہ جیسی ذات کسی کی ماننی ہوتی تو پوری کائنات میں سب سے افضل تو میرے نبی کی ذات ہے۔ ہم ان کو بھی نہ اللہ مانتے ہیں نہ ان کی ذات کو اللہ جیسی مانتے ہیں، اس لیے کہ میں نے وضاحت کر دی تھی اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور میرا نبی ہر گھڑی ہر منٹ ہر سیکنڈ اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ تو جب ہم نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کے محتاج مانیں اور اللہ کو غیر محتاج مانیں تو پھر شرک کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہم شرک فی ذات بھی نہیں کرتے۔ یہ جو ہم پہ الزام لوگ لگاتے ہیں نا، یہ میں آخر میں وضاحت کروں گا کہ اس بارے میں حکم کیا ہے، کسی پر شرک کا الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر تیسری قسم ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جیسی کوئی صفت مخلوق میں ماننا، یہ ہے شرک فی الصفات۔ تو ہم شرک فی الصفات بھی نہیں کرتے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہم مخلوق میں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ جیسی۔ یہاں پر لوگ کہہ سکتے ہیں، اعتراض ہو سکتا ہے، نہیں جی تم شرک فی الصفات کرتے ہو۔ بھئی وہ کیسے؟ دیکھو علم غیب اللہ کی صفت ہے، تم نبی پاک علیہ السلام کے لیے مانتے ہو۔ حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، تم نبی پاک علیہ السلام کے لیے مانتے ہو۔ مشکل کشا ہونا اللہ کی صفت ہے، تم نبی پاک کو، علی پاک کو، داتا علی حجویری کو مشکل کشا مانتے ہو۔ تو بہرحال تم شرک فی الصفات تو کرتے ہو۔ بڑی توجہ سے میری بات سننا اور اس کا جواب بھی سننا۔ جی ہم پہ الزام ہے کہ تم شرک فی الصفات کرتے ہو۔ بھئی کیسے؟ نبی پاک کو مشکل کشا مانتے ہو، علی پاک کو مشکل کشا مانتے ہو، داتا علی حجویری کو مشکل کشا کہتے ہو، پیر سیال کو لجپال کہتے ہو، لجپال تو اللہ کی ذات ہے، عبد القادر جیلانی کو غوث کہتے ہو تو غوث تو اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح کی مثالیں دے کر لوگ کہتے ہیں تم شرک فی الصفات تو کرتے ہو۔ اس کا جواب بڑی توجہ سے سننا، میں بتاتا ہوں کیسے شرک ہوتا ہے کیسے نہیں شرک ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لفظ بعض دفعہ ایک ہی آتا ہے لیکن معنی میں برابری نہ ہو تو شرک نہیں بنتا۔ بعض دفعہ وہی لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے، وہی لفظ مخلوق کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اگر معنی میں برابری نہ ہو تو پھر شرک نہیں بنتا۔ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ اب سمیع بصیر کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن نے کیا بتایا؟ سمیع بصیر کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا سمیع بصیر۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ اگر لفظ آنے سے شرک بنتا ہے تو آؤ، جو میں نے بات کر دی ہے نا، لفظ ایک آ جائے تو شرک نہیں بنتا جب تک معنی میں برابری نہ ہو۔ تو آؤ میں قرآن سے مثالیں دیتا ہوں۔ اب انہ هو السمیع البصیر، یہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں قرآن نے سمیع بصیر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ اللہ کے لیے۔ لیکن سورہ دہر 29واں پارہ اس کی آیت نمبر 2 اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مکس نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی پہچان ہو سکے، تاکہ اس کی آزمائش ہو جائے۔ فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ اب وہی لفظ سمیع اور بصیر قرآن نے اللہ کے لیے بھی بولا تھا، وہی لفظ میرے انسان کے لیے ہمارے لیے بولا ہے، لیکن شرک نہیں بنے گا۔ اگر معنی میں برابری ہو تو شرک ہے۔ تو قرآن تو شرک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو شرک کو توڑنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا جو دشمن ہے، منکر قرآن بھی ہے، ایک فرقہ ہے جو قرآن کو نہیں مانتے، وہ منکر قرآن کہلاتے ہیں۔ وہ قرآن کی ایسی ایسی آیتیں نکالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ اس سے ٹکرا رہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں ٹکراؤ ہوتا، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ جو ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں نا، وہ ڈنڈی مارتے ہیں، ورنہ قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی۔ یہی دلیل ہے اللہ کا کلام ہونے کی۔ اب سنیے، تو سمیع بصیر اللہ بھی ہے، سمیع بصیر آپ اور میں بھی ہوں، لیکن شرک نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی میں برابری نہیں ہے، معنی میں برابری نہیں۔ اللہ کو کسی نے سمیع بصیر بنایا نہیں، وہ خود بخود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن ہم کو سمیع بصیر اللہ نے بنایا۔ اللہ سے یہ صفت کوئی واپس لے نہیں سکتا، کیونکہ کسی نے دی نہیں، واپس کیسے لے گا؟ لیکن اللہ ہم سے یہ سمیع بصیر والی صفت جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں میری قوت سماعت کم ہو گئی، یہ ہم عین کے لگاتے ہیں، ہماری نظر کم ہو جاتی ہے۔ ہماری نظر، ہم سمیع بصیر ہیں اللہ کی عطا سے اور اللہ کی مرضی سے۔ اللہ جب چاہے ہماری قوت سماعت سلب کر سکتا ہے، جب چاہے قوت بصیرت ختم کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہم اس کے تابع ہیں، اس کی مرضی کے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے ہیں۔ اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو تم آنکھ کھول بھی نہیں سکتے، اللہ کی اجازت نہ ہو تو آنکھ تم بند نہیں کر سکتے، اللہ کی اجازت نہ ہو آدمی تمہارے بالکل پاس بیٹھا ہے، سپیکر لگا کر تمہارے کان کے ساتھ بات کرے، پھر بھی تم نہیں سن سکتے۔ تو پتہ چلا یہ جو ہماری سماعت اور بصارت ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ ہم سننے میں اور دیکھنے میں اپنے اللہ کے محتاج ہیں، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس لیے جب معنی میں برابری نہیں تو پھر یہ شرک بنتا، اگرچہ لفظ ایک ہی آیا۔ آئیے ایک اور مثال لیتے ہیں، قرآن میں اللہ کے لیے آیا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 143 ہے۔
اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. تو بالناس لرؤوف الرحیم، یعنی اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ تو ہم شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بھی اللہ کے لیے لفظ رؤوف رحیم استعمال ہوا، رحمان بھی رحیم بھی، لیکن جو لفظ رحمان ہے یہ اللہ کا خاصہ ہے. یہ کسی اور کے لیے لفظ رحمان استعمال نہیں ہو سکتا. مخلوق کے لیے لفظ رحمان استعمال نہیں ہو سکتا. اس لیے ذرا خیال کیا کرو، جس کا نام عبد الرحمن ہو نا اس کو رحمان نہ کہو، اس کو عبد الرحمن کہو. عبد الرحمن کا معنی ہے رحمان کا بندہ، اور سیدھا سیدھا رحمان کہنا یہ تو اللہ کی صفت، اللہ کا صفاتی نام ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال کرے، جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو عبد الرحمن کہو، اس کو رحمان نہ کہو، اور اس کو ماننا بھی نہ کہو. یہ الٹ ہے. اللہ فرماتا ہے کسی کے نام نہ بگاڑو. میرے آقا بھی فرماتے ہیں کسی کا نام بگاڑ کر نہ لو. تو یہ تو اللہ کا نام ہے رحمان، تو رحمان کو ماننا کہنا کتنا سخت گناہ ہے. اس لیے عبد الرحمن کو عبد الرحمن کہو. اسی طرح عبداللہ کو عبداللہ کہو، عبداللہ نہ کہو. یہ تو تم اللہ کا نام بھی بگاڑ دیا. عبداللہ کہو، عبداللہ نہیں. ہمارے جس کا نام عبداللہ ہے اس کو دلہ دلہ کہتے ہیں. یہ کتنا گناہ کا کام ہے اور ہماری توجہ ہی نہیں ہے. بہت سخت گناہ ہے، اللہ کا نام بگاڑتے ہو. اس کا نام عبداللہ تھا، تم نے اس کو دلہ کہہ دیا. تو یہ فرق پڑ جاتا ہے. تو اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اب رؤوف رحیم قرآن نے اللہ کے لیے استعمال کیا، لیکن یہی لفظ مخلوق کے لیے بھی آیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، پارہ 11 ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق تمہاری طرف ایک شانوں والا رسول آیا، اس پر تمہاری تکلیف شاہ گزرتی ہے، اور وہ بلائی کا حریص اور ایمانداروں پر بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. اب رؤوف اور رحیم یہ لفظ اللہ کے لیے بھی قرآن نے بولا، اور ہو بہو یہی لفظ رؤوف اور رحیم میرے نبی کے لیے بھی بولا. اب وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. یہ عابد ہیں، وہ معبود ہے. یہ ساجد ہیں، وہ مسجود ہے. ذات میں برابری نہیں، صفات میں برابری نہیں. لیکن اب رؤوف رحیم نبی کے لیے بھی آیا، اللہ کے بھی لیے آیا. اگر معنی میں برابری مانی جائے تو بالکل شرک بن جائے گا، لیکن اگر معنی میں برابری نہ مانی جائے تو پھر شرک بنتا نہیں بنتا. جو قرآن کے دشمن ہیں اس طرح کی ایتیں تلاش کر کے ٹکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں رؤوف رحیم اللہ کو کہا جا رہا ہے، ادھر نبی کو کہا جا رہا ہے. یہ ٹکرا نہیں گئی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ٹکرائی. قرآن کو سمجھو. قرآن کو سمجھنا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے. تو اللہ کو رؤوف رحیم کسی نے بنایا نہیں، اور میرا نبی رؤوف رحیم اللہ کے بنائے بغیر بنا نہیں. اللہ رؤوف رحیم ہونے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اور میرا نبی رؤوف رحیم ہونے کے لیے اپنے اللہ کا محتاج ہے. جب کہہ دیا محتاج ہے، یہی معنی میں برابری نہ رہی. تو جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کو کسی نے رؤوف رحیم بنایا نہیں، میرے نبی کو اللہ نے رؤوف رحیم بنایا ہے، یہ شان اللہ کو کسی نے دی نہیں، میرے نبی کو اللہ نے دی ہے. تو جب اللہ کی، اس کا مطلب اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ ذاتی ہیں. ذاتی کا مطلب ہے اس کو کسی نے دی نہیں، اور مخلوق کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب عطائی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نے دی ہیں. کس نے دی ہیں؟ وہ میرے اللہ نے دی ہیں. جب معنی میں برابری نہ ہو تو شرک نہیں بنتا. آئیے ایک اور مثال دیتا جاؤں. اب ولی، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں
وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں ایک قسم ایسی ہے جن کو ولی کہتے ہیں، مخلوق میں ایک ایسی قسم ہے جن کو ولی کہتے ہیں۔ لیکن پارہ 6 کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی، ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ ادھر اولیاء اللہ کے ولی، اور ادھر اللہ فرماتا ہے اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی، اور ایمان والے مومن بھی تمہارے ولی۔ اب ایک ہی آیت میں اللہ کو بھی ولی کہہ دیا قرآن نے، آیت نمبر 55 سورہ مائدہ، نبی علیہ السلام کو بھی ولی کہہ دیا اور مومنوں کو بھی ولی کہہ دیا۔ اب لفظ ایک آیا اللہ کے لیے بھی، رسول اللہ کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، لیکن شرک نہیں بڑھا۔ کیوں؟ معنی ایک نہیں ہے، معنی میں برابری نہیں ہے تو شرک نہیں بنا۔ تم کہو کہ معنی میں برابری کیوں نہیں؟ بھئی اس لیے معنی میں برابری نہیں، اللہ ولی اور معنوں میں ہے، میرا رسول اور معنوں میں ولی ہے، اور مومن اور معنوں میں ولی ہے۔ لفظ ایک ہے، لفظ ولی بولا گیا۔ ولی کے 6-7 معنی ہیں۔ ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی رفیق سفر، ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی مالک، ولی کا معنی وارث۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور میرا علی ہر مومن کا ولی ہے۔ علی مجھ سے، میں علی سے، اور میرا علی ہر مومن کا ولی۔ پتہ چلا ایمان والے بھی ولی، رسول اللہ بھی ولی، مولا علی بھی ولی، اللہ بھی ولی۔ لفظ ایک بولا گیا سبھی کے لیے، لیکن معنی میں برابری نہیں۔ میرا نبی ولی تب بنا جب اللہ نے بنایا۔ میرے نبی کے ولی ہونے میں وہ اللہ کے محتاج ہیں، اور جو مومن ہیں وہ ولی ہونے میں اللہ کے بھی محتاج ہیں، رسول اللہ کے بھی محتاج ہیں۔ تو برابری نہیں ہے معنی میں، تو شرک کیسے بڑھے گا؟ اب اور اگلی مثال بھی لیتے جائیں۔ یہ 5ویں مثال دے رہا ہوں قرآن سے، اگرچہ مثالیں بہت ہیں لیکن چند ایک دیتا ہوں، اگر ساری مثالیں دیں تو سارا وقت ادھر لگ جائے گا۔ لفظ شہید، شہید کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان اللہ علی کل شیء شہیدا وکفی باللہ شہیدا۔ لفظ شہید قرآن نے اللہ کے لیے بولا۔ یہ سورہ احزاب سے پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر یہ بھی 55 ہی ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا شہید کا، یہ مولانا ثناء اللہ امرسری جو اہل حدیث احباب کا بہت بڑا مناظر تھا، بہت بڑا عالم تھا، یہ ترجمہ انہوں نے کیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ شہید کا معنی حاضر ناظر انہوں نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ اچھا، یہی لفظ قرآن نے میرے نبی کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہی پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 55 کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 143 پارہ 2 اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میرا رسول تم پر شہید ہے۔ کیا مطلب؟ میرا رسول تم پر حاضر ناظر ہے، کیونکہ جہاں شہید کا معنی میں نے نہیں کیا، یہ تو مولانا ثناء اللہ امرسری نے کیا ہے۔ شہید کا معنی گواہ بھی ہے، شہید کا معنی حاضر بھی ہے۔ شاہد اور شہید، اس کا معنی گواہ بھی ہے، اس کا معنی حاضر و ناظر بھی ہے۔ اور جب اللہ کو حاضر ناظر ثابت کرنا ہوتا ہے نا، تو پورے قرآن کے اندر اور ذخیرہ حدیث میں کہیں اللہ کے لیے لفظ حاضر ناظر نہیں آیا۔
کہ اللہ کو حاضر و ناظر نہیں، اسی لفظ شہید سے ہی اللہ کو حاضر ناظر ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے لیے بھی لفظ شہید آ گیا، ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے بھی لفظ شہید آ گیا، اور جب ہمارا کوئی فوجی جوان دہشت گردوں کی زد میں آتا ہے ہم اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اب شرک نہیں بنے گا، ورنہ سبھی مشرک بن گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ ہم کہیں گے اللہ اور معنوں میں شہید ہے، نبی اور معنوں میں شہید ہے، یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا اور راہ میں شہید ہے۔ لفظ ایک ہے، اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، رسول کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہی لفظ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، تو یہ شہید نہ اللہ کا نبی ہے نہ رسول ہے، یہ تو ہے اللہ کے نبی کا امتی۔ جب امتی بھی شہید، نبی کے لیے بھی لفظ شہید، اللہ کے لیے بھی لفظ شہید، لفظ ایک ہے، مخلوق کے لیے بھی آیا، اللہ کے رسولوں کے لیے بھی آیا، اور اللہ کے رسول کے امتی کے لیے بھی آیا، لیکن شرک نہیں پڑا۔ کیوں؟ معنی میں برابری نہیں۔ جب معنی برابر مانا جائے گا کہ جس طرح اللہ شہید ہے اسی طرح یہ شہید ہے، تو یقیناً بے شک شرک ہو جائے گا، لیکن جب بے فرق کر دیا جائے تو پھر شرک بنتا۔ ہمارے دوست کہتے ہیں جی لفظ داتا، داتا تو اللہ ہے، تم لاہور والے کو کہتے ہو، یہ تو شرک ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ داتا عربی کا تو لفظ ہی نہیں، داتا عربی کا لفظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو لکھے ہوئے ہیں ان میں داتا آتا ہے؟ آتا ہی نہیں۔ داتا عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، داتا تو ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اگر لغت دیکھنی ہو تو اردو میں جو فیروز اللغات ہے اس کا صفحہ نمبر 605 دیکھ لیں، لفظ داتا نکال کر دیکھ لیں، اس میں داتا کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ لفظ داتا اس کا معنی ہے، لفظ داتا کا معنی دینے والا، داتا کا معنی سخی، داتا کا معنی فیاض، داتا کا معنی رزاق، داتا کا معنی خدا، داتا کا معنی درویش، داتا کا معنی فقیر، داتا کا معنی سائیں۔ بڑی توجہ سے یہ بات سنتے یہ میں عقدہ حل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سمجھنے سمجھانے میں پرابلم نہ بنے۔ جو لوگ اس وجہ سے ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں وہ قبر میں جواب خود دیں گے، وہ خود جواب دیں گے جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب داتا کا معنی توجہ کرنا، اس میں گھاٹے کا سودا کون کر رہا ہے؟ لفظ داتا ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی خدا بھی ہے، اس کا معنی رزاق بھی ہے۔ ان دو معنوں کو سائڈ پہ کر لو، ہم کسی کو رزاق اور خدا نہیں کہہ سکتے۔ ویسے خدا بھی جو ہے یہ بھی ہندی میں ہے، جو تم بولتے ہو نا نا خدا، یہ نا خدا کا کیا معنی ہے؟ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے اردو کے جو ٹیچر تھے بڑے قابل تھے، میں نے کہا یہ نا خدا، وہ نا بریکی میں جا کے معنی بتاتے تھے، تو میں نے کہا جی یہ نا خدا کیا ہوتا ہے؟ کہتے اصل میں یہ لفظ تھا نو خدا۔ نو خدا کس کو کہتے ہیں؟ ملا کو، کشتی کا مالک، کشتی کو کنٹرول کرنے والا، نو میں نہ کشتی، خدا میں نہ اس کو کنٹرول کرنے والا۔ ارے اللہ کے بندے پتہ چلا اگر یہ شرک ہوتا جی نا خدا تو تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، سبھی بولتے ہیں، پتہ چلا یہ لفظ خدا بھی یہ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، ورنہ نا خدا کا معنی بتاؤ کیا ہے؟ وہ اصل میں نو خدا ہے، نو خدا۔ اس لیے بعض علماء خدا کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے لیے اتنا موٹا کلام لکھا، ہدایت بخشش، پورے کلام میں اللہ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ نہیں آیا۔ احتیاط کرتے ہیں، لیکن اگر استعمال کر لیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی ایک دو جگہ آپ لائے ہیں، اکثر جگہ خدا کا معنی لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا۔
وہ ایک جگہ آپ کی نعت ہے اس میں لائے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ حسن حسن و ضیاء کی قسم، اس جگہ پہ لائے ہیں، تو تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور اکثر جگہ خدا کا لفظ استعمال آپ نہیں فرماتے تھے۔ اچھا، تو اب لفظ خدا اور رضا کو سائڈ پہ رکھ دو، باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ فیاض۔ فیاض اور سخی ایک ہی معنی ہے، سخی کا معنی بھی سخاوت کرنے والا، فیاض کا معنی بھی سخاوت کرنے والا، فیض دینے والا۔ اب سخی فیاض یہ مخلوق کے لیے بولا جا سکتا ہے کہ نہیں بولا جا سکتا؟ یہ تو بولا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے نہیں السخی حبیب اللہ، سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے السخی حبیب اللہ، سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو جب سخی، یہ تو مخلوق کے لیے بھی آتا ہے، اس میں تو کوئی شرک نہیں، تو اگر سخی جو بھی آدمی کسی غریب کی مدد کر دے اس کو سخی کہہ دے تو شرک نہیں بنتا۔ تو داتا علی جویری نے اتنوں کی خدمت کی، اگر ان کو سخی کہہ دے تو اس میں کیا شرک آئے گا؟ یہ ہم اوپر سے گزر جاتے ہیں، لیکن میں معنی کو کھول کر اس پر بحث کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ باقی اس سے اگلی بات کل کریں گے، وہ کل ہی ٹائم زیادہ ہو